بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک وعدہ فرمایا ہے. اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دلاسا دینا، ایمان والوں کو تسلی دینا اور انہیں ایک بات کا وعدہ کر لینا. اور یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال، جس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، حق اور باطل کو دنیا میں بھیجا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، سارے نظام کو قائم فرمایا. ان سارے نظام کو چلاتے چلاتے اور لوگوں کا یہاں ہجوم ہے، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، آخر اس نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس بھیجنے کی وجہ کیا ہے، ہم یہاں کیوں پیدا ہو گئے ہیں. اور اللہ رب العزت والجلال نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کس نبی کا امتی ہمیں بنا کر کے بھیجا گیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ دوستوں ہم لوگوں نے کبھی اس بات کو جانا نہیں، پہچانا نہیں. تو دوستوں، یہ کبھی ہم نے پہچانا نہیں، کبھی جانا نہیں. لیکن ہم پہچانے یا نہ پہچانے، ہم اس بات کو جانے یا نہ جانے، لیکن ایک سلیم الطبع شخص جو عقل سلیم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنا سمجھنے کی طاقت دی ہے کہ جس ذات وحدہ لا شریک نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام، دنیا کی کوئی بھی مخلوق اپنے مقصد سے ہٹ کر کے نہیں ہے، اپنی منزل سے ہٹ کر کے وہ نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کو ہم اٹھا لیں، وہ اپنے مقصد کے اندر پورا کا پورا کھرا اتر رہا ہے. لیکن ایک انسان ہے جسے تھوڑی سی آزادی دی گئی ہے، تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے میں کسی کے بینر تلے نہیں ہوں، میں کسی کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوں. لیکن دوستو، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن رب ذوالجلال کی آپ نگرانی میں ضرور ہیں. اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اندر ہے، اللہ رب العزت والجلال کے نظام کے اندر ہے. جس مخلوق کو جس بات کے تحت اور جس مقصد کے تحت جس کو بھیجا گیا ہے، وہ اپنے کام کے اندر پورا کا پورا کھرا اتر رہا ہے. کبھی ہم نے سنا ہے آج سورج جو چھٹی پر گیا ہوا ہے، کبھی ہم نے سنا ہے آج چاند چھٹی پر گیا ہوا ہے، یا کبھی ہم نے یہ سنا ہے کہ 9 جو سیارے ہیں بڑے بڑے، اس میں سے کسی ایک نے کام چھوڑ دیا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام پر لگایا ہے، وہ اپنے کام کے اندر پورا کا پورا اپنی ذمہ داری کے ساتھ دوستوں کو لگا ہوا ہے. ساری دنیا کے اندر اتنی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پوری دنیا کے اندر سورج ایک ہی ہے، نظام ہر جگہ الگ الگ ہے.
کیوں ایسا ہے؟ یہ سورج کہیں شام کر رہا ہے، یہی سورج کہیں پر صبح کر رہا ہے، اور یہی سورج کسی جگہ پر جو ہے رات کیا ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ آج تک کسی سائنسدان نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کا سورج 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے۔ نہیں، سورج ہر جگہ کا ایک ہی ہے، لیکن یہ سورج کسی جگہ پر صبح کر رہا ہے، کسی جگہ پر شام کر رہا ہے، اور کسی جگہ پر دوپہر کر رہا ہے، اور کسی جگہ پر بارش برسا رہا ہے، اور کسی جگہ پر دوستوں ٹھنڈ برسا رہا ہے، اور کسی جگہ پر یہ رات کیا ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت اسی بات کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس نظام کے تحت وہی چیز اگر ہم اپنی جگہ پر جو ہے اسی طرح کوئی چیز کو بنا لیں، یہ اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن وہ ہر جگہ پر ایک ہی طرح کے نظام کو چلائے گا۔ لیکن اس سورج کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ کہیں پر صبح ہے، کہیں پر شام ہے، کہیں پر ٹھنڈ ہے، کہیں پر جو ہے گرم ہے، اور کہیں پر رات ہو رہی ہے، حالانکہ سورج ایک ہی ہے۔ یہ دوستو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے میں اور رب ذوالجلال تک پہنچنے میں ایک بہترین یہ مثال ہے۔ انسان یہ سمجھتا نہیں کسی کے بینر تلے نہیں، کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے بینر تلے نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے جس کو جس کام میں لگایا ہے وہ پورا کا پورا اپنے کام میں پورے طور پر ذمہ داری کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن یہ انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں جو کسی کے بینر تلے نہیں ہوں، میں کسی کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس میرا کام یہ ہے میرا گھر پلتا رہے، میرے لوگ جو ہے پھلتے پھولتے رہے، میرے بچے پھلتے پھولتے رہے، اور اسی طریقے سے میری دنیا کا ساری چیزیں جو ہے بہترین طریقے سے چلتی رہے۔ لوگ کیا کر رہے اور لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ تو سنو، اپنے ذات کی فکر کرنا، اپنے جو ہے ذمہ داروں، اپنے نیچے ماتحتوں کی جو ہے فکر کرنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے کائنات کے لوگوں کی فکر کرنا، اس امت کے پیدا کرنے کا مقصد جو ہے ہر ایک شخص کا دوست کو یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو مقصد سمجھایا ہے وہ اپنی دنیا بنا لینا مقصد نہیں سمجھایا۔ ایک ایمان والے کی علامت نہیں ہے اپنی دنیا کی فکر کرے، اپنے لوگوں کی فکر کرے، اور آخرت کی اس کو کوئی فکر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو ادا کرنے کا اس کو کوئی فکر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق نہیں پڑھایا ہے، امت کو یہ درس نہیں دیا ہے، امت کو یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم تو یہ ہے اپنی ذات سے لے کر کے اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا، اور اپنے ماتحتوں سے لے کر کے دنیا کے سارے انسان کی فکر کرنا، ورنہ دوستوں کوئی وجہ نہیں تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کو پیٹ بھر کر کے کھانا مدینہ منورہ میں مل رہا تھا، لیکن کیا وجہ تھی انہیں ہندوستان آنے کی، اور کیا وجہ تھی انہیں چائنا جانے کی، اور کیا وجہ تھی انہیں دنیا کے سارے ملکوں میں گھومنے کی، جبکہ وہاں کی زبان یہ نہیں جانتے، وہاں کے لوگوں کو کھانا نہیں جانتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن نہیں جانتے، لیکن جانتے ہیں کہ وہاں انسان نام کے لوگ رہتے ہیں، وہاں مخلوق رہتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اور اگر وہ لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہو گیا تو ہمیں جو ہے جواب دینا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نہیں حضرات صحابہ کے اوپر ناز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے اوپر ایسے ہی ناز نہیں ہے، بلکہ وجہ ہے اس کی اپنی دنیا کو چھوڑا، اپنے رہن سہن کو چھوڑا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑا۔ آج کوئی شخص دین کی فکر کے اندر اسے کہا جائے کہ چلو کچھ اللہ کے راستے میں لگا لو، آپ لوگوں کی فکر کے اندر ایسا ہی نہیں کہا جاتا کہ آپ پوری زندگی کے لیے جو ہے اپنے گھر کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اپنے جو ہے کنبے قبیلوں کو، اپنے معاشرے کو پوری زندگی کے لیے چھوڑ دو، ایسا نہیں کہے گا آپ کو کوئی۔ یہ تو حضرات صحابہ تھے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، ہندوستان میں آ کر کے اپنی قبریں بنوائی ہیں، اور کہاں کہاں جا کر کے اپنی قبریں بنوائی ہیں۔ یہ تو حضرات صحابہ تھے، اعلیٰ درجے کی قربانی دے کر کے چلے، ہمیں اور آپ کو کوئی یوں نہیں کہے گا، لیکن ہاں
یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑنا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص کے پیچھے جو 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گئے اسے سمجھاتے کہ اللہ کے راستے میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دنیا بنائی ہوئی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میری دنیا، میرا یہ معاشرہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دنیا بنائی ہے، بہت بڑی دنیا بنائی ہے، بہت ساری کنٹریاں ہیں، اس میں الگ الگ ملک ہیں، الگ الگ شہر ہیں، ہر شہر میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے، یہ انسان ہر جگہ رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہے انہیں کون پہنچائے گا؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور کیا ہوا؟ سعودی کا ویزا آ گیا۔ اب یہ 4 مہینے یا 40 دن نہیں، اب یہ پورے 4 سال کے لیے جائے گا باہر، اب یہ پورے 2 سال کے لیے جائے گا باہر۔ اور کیا ہوگا؟ لوگ اسے سمجھائیں گے تو مت جا، لیکن یہ جانے والا کیا کہے گا؟ 2 سال ابھی اس طرح سے پورا ہو جائے گا۔ کیسے پورا ہو جائے گا؟ 2 سال اس طرح چٹکیوں میں پورا ہوگا۔ یہ جانے والا لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ کیوں؟ دوستو، یہ چیز ایسی ہے، اللہ کے راستے کی چیز کچھ ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت جو ہے کچھ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ اس امانت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، دوسروں کو سمجھانا پڑے گا، لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، ایک ایک گھر کے اوپر جا کے دستک دینا پڑے گا، تب جا کے وہ بات سمجھ میں آئے گی جو کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں لکھی ہوئی ہے کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن قربانیوں سے گزرے ہیں اور جن تکلیفوں سے گزرے ہیں، جن مصائب سے گزرے ہیں۔ ابو جہل نے کیا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو لہب نے کیا 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 ہے، عتبہ شیبہ نے کیا کیا ہے، ان چیزوں کو جب آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے اور جب ایک ایک گھر کے پاس جائیں گے، وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، تب دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری کا ثبوت جو ہے ملے گا۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بگاڑا تھا لوگوں کا؟ ابو جہل کا کیا بگاڑا تھا؟ اور مکے والوں کا کیا بگاڑا تھا؟ یا مدینے والوں کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بے رحمانہ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پیچھے پڑے تھے؟ کیا آپ کے قتل کے در پر ہیں، آپ کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن دوستوں قربان جائی حضرات صحابہ کے اوپر جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر دوستوں حفاظت فرمائی ہے۔ اور اس کا ثبوت کہاں ملا ہے؟ ابو سفیان نے ایک صحابی کو پکڑا کہ چلو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے کھڑا کریں گے۔ وہ صحابی کہنے لگے ایک کانٹا چپ جائے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں گوارا نہیں، ہمیں یہ بات گوارا نہیں۔ ابو سفیان سوچ میں پڑ گیا، اس وقت میں رئیس تھا، مکہ کے سرداروں میں اس کی گنتی ہوا کرتی تھی۔ یہ کہتا ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل میں گیا ہوں اور بڑے بڑے محل میں گیا ہوں، لیکن وہاں کے درباریوں کی اس قدر میں نے اپنے بادشاہ کی حفاظت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ حضرات صحابہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر مر مٹنے والے صحابہ میں نے سے کسی دربار میں نہیں دیکھے۔ یہ کانٹا چپ جائے گوارا نہیں ہے، جان چلی جائے وہ گوارا ہے، اپنا مال چلا جائے وہ گوارا ہے، لیکن ایسے وفادار لوگ میں نے جو ہے دنیا میں کسی جگہ پر نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے محل میں گیا ہوں، لیکن اس بات کو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ دوستوں کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت کے ساتھ دیکھ لیا اور ایمان کی تر و تازگی اس کے دل کے اندر اتر گئی ہے، اب وہ کیا ہوا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر کے رہ گیا۔ بڑی سے بڑی پریشانیوں کے سامنے وہ ٹکرانے کو تیار ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں دوستوں، جو بات
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے تھی وہی چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ حضرات صحابہ نے اپنی محبت کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے بھی دیا ہے، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین اس کو دنیا میں پھیلا کر کے بھی جو ہے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اور اسی طریقے سے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین اس پر عمل کر کے بھی سچی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے ایمان لے کر کے آ جاؤ اور بس کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دین اور جو امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سونپی تھی اس پر 100% عمل کر کے دوسروں کو سچی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی وفاداری کا ثبوت ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ ایک بات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے سخت دھوپ کے اندر سخت لو چل رہی ہو، اور اس لو چلنے کے اندر جتنا انسان ٹھنڈے پانی سے محبت کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کی جتنی اسے چاہت ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور اسی طریقے سے سخت بھوک کے عالم کے اندر جتنا انسان گرم کھانے کی جو ہے اس کی چاہت ہوتی ہے، اس سے زیادہ مجھے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے کہ جہاں ہماری چھوٹی بڑی پریشانیاں آ جائیں اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس وقت میں اللہ رب العزت والجلال کے در پر جھک جانا اور اپنی چھوٹی بڑی پریشانیوں کو آگے پیچھے کر کے، اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، یہ ہمارے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہوگی۔ اور ایک جگہ پر یوں لکھا ہے سخت ٹھنڈی کے اندر گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے سچی محبت کی علامت ہوگی۔ لیکن اسے پورا کرتا کون ہے؟ لیکن دوستوں اس بات کو پورا کرنے کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، سچی وفاداری چاہیے، تب ہمیں جو اس وقت میں ہمارا گرم بستر بھی ہمیں جو ہے کاٹنے لگے گا کہ نہیں اس وقت میں اس بستر پر سونے کی یہ وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی جو امانت کو پورا کرنے کا یہ وقت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بدر کب ہوئی ہے؟ سخت گرمی کے اندر، رمضان مبارک کے اندر ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کہتے تھے جس کھجور کی گٹلی کو چوس کر کے ہم لوگ جو ہے سحری کیا کرتے تھے، اسی گٹلی کو چوس کر کے ہم لوگ افطار کیا کرتے تھے۔ اور مکہ مکرمہ کی گرمی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنا بھی آپ پانی پی لیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا گلا جو ہے سوکھ جائے گا۔ اس وقت اس گرمی کا جو عالم ہے، 1400 سال پہلے اس گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ حضرات صحابہ نے ایسے وقت میں بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ گلا سوکھتا ہو تو سوکھ جائے۔ اور ایک جنگ کے موقع پر یوں آیا ہے کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، غزوہ خندق کا موقع تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کے اوپر یہ عمل کیا گیا ہے۔ خندق کی لڑائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل ہوا ہے کہ انہوں نے کہا سارے صحابہ تھکے ہوئے ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا ہم ایران میں فارس کے لوگ یوں کرتے ہیں کہ جب ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ آس پاس کے پورے شہر کو جو ہے کھود دیتے ہیں، خندق کھود دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دشمن اندر نہ آ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کو پسند فرمایا اور چنانچہ کھدائی شروع ہوئی۔ اب یہ کھدائی شروع ہوئی ہے، حضرات صحابہ نہ کھانے کا پتہ ہے نہ پینے کا پتہ ہے، اور حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر جو ہے کھودنا شروع کر رہے ہیں۔ ایک بڑی چٹان آ گئی، نہیں ٹوٹ رہی کسی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود جو ہے اسے توڑا ہے، اور اس کے بعد جو یہ ہوا
حضرات صحابہ بھوک کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ اپنے پیٹ کو کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے۔ بھوک کا یہ عالم ہمارے اوپر کبھی حال نہیں گزرا ہے اور گزرے گا بھی نہیں، لیکن یہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، آپ کے احکامات پر عمل کرنا، اور کس قدر محبت ہوگی ہمارا آپ کے جیسا ہو، نہ کھانا مل رہا ہے نہ پینا مل رہا ہے، ہم نہیں کام کریں گے۔ وہاں کوئی کام پہ کوئی اجرت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، ہم جس حال میں بھی یہ کریں گے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے باندھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہر حال میں پورا کریں گے۔ خندق کھودنا شروع ہوئی، بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے، تمام صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے۔ صحابہ میں یہ ہوا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم اپنی شکایت تو کی جائے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ ایک ایک پتھر بنا ہوا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کو رکھا جائے۔ خدا کی قسم، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راز ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا، اپنا حال کسی کے سامنے اجاگر نہیں کیا تھا۔ جب یہ حضرات صحابہ اپنی شکایت لے کر کے پہنچے اور اپنے پیٹ بتائے کہ دیکھو بھوک کا یہ عالم ہے، اپنے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کو رکھا ہے کہ ایک ایک پتھر ہمارے پیٹ پر بندھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اپنا راز حضرات صحابہ کے سامنے کھولا ہے اور یوں کہا کہ دیکھو تمہارے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے، یہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کہ یہاں پر دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ کیا عالم ہوگا؟ جو حال حضرات صحابہ کا ہے وہی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس حال کو دیکھ کر کے حضرات صحابہ کو صبر آیا ہے کہ نہیں ہم اکیلے بھوکے نہیں ہیں، ہم اکیلے پریشانیوں کے اندر نہیں ہیں، بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی حال ہے جو حال ہمارا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ حال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ ہمیں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کو ایک صحابی نے سنا اور دیکھا، ان سے رہا نہیں گیا، چنانچہ فوراً اپنے گھر گئے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے رکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پیٹ مبارک دیکھ کر کے آ رہا ہوں، آپ کے پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہمارے رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بھوک میں اپنا وقت گزارے۔ بیوی نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بکری ہے، اسی کو جو ہے آپ ذبح کر دو، میں پکا لوں گی اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور ساتھ میں دو چار صحابی اور لیتے آنا، جتنے میں ان لوگوں کے بات کافی ہو جائے۔ چنانچہ پکایا گیا کھانا اور وہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت جو آپ کی جو ہے دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے میرے گھر پر، اور آپ کے ساتھ دو چار صحابی اور آپ لیتے آؤ، یہ آپ کو اختیار ہے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے۔ یہ اختیار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ معجزہ دیکھیں، کیونکہ آپ بھی پریشانی میں ہیں اور تمام صحابہ پریشانی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے اندر منادی کرا دی کہ تمام صحابہ کی دعوت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مکان پر ہے، جبکہ کھانا کتنا ہے؟ کھانا اتنا ہی ہے جو دو چار صحابی کا ہے، کہ جس میں 10 صحابی جو ہے کھا سکتے ہیں، 10 لوگ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں اعلان کروا دیا اور تمام صحابہ لے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے گھر پر گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ بیوی نے یوں کہا کہ آپ نے یوں کہا تھا کہ 10 صحابی کی کھانے کی دعوت ہے، ہمارے پاس کھانا اتنا ہی ہے جتنا 10 صحابی کھا سکتے۔ کہا جی میں نے کہا تھا کہ جب لے کر کے آ رہے تو آنے دو، اگر اس بات کو کہا گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور نے کہا کہ سالن پر کپڑا ڈال دو، روٹی پر کپڑا ڈال دو اور مجھے دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تمام صحابہ کو کھلا دیا اور خود بھی کھائے اور اچھی طریقے سے پیٹ بھر کر کے کھائے، اور وہ کھانا اتنا ہی تھا جتنا کہ پہلے تھا۔ تمام صحابہ کے کھانے کے بعد بھی وہ کھانا اتنا کہ اتنا ہی رہ گیا۔ یہ برکت دیکھیں دوستوں کو، قربانیوں کے اندر برکت ہے، جتنا ہم دین کے لیے